بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today's talk is about the difference between contemporary and modern sciences and Islamic sciences, and then there's a very significant difference between these two, which often is confused by people. So contemporary sciences, which are also the modern sciences or experimental sciences like physics, chemistry, جس کو ہم سائنس کے نام سے عام طور سے پکارتے ہیں، اور سائنٹیفک پروگریس جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد جو ہے یہ انسان کی عقل ہے اور انسان کا علم ہے. سائنس از دا نیم آف دا نالج آف ہیومن، آف مین کائنڈ. انسان کے علم سے جو چیز وجود میں آئی وہ موجودہ سائنسز، ماڈرن سائنسز کہلاتی ہیں. انسان بنیادی طور پہ جاہل ہے. اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنا شروع کیا اور اس کو طلب پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، تو اس نے ایک کام کیا. نمبر 1، اس نے مشاہدہ شروع کیا، آبزرویشن شروع کی. اس نے ارد گرد کو آبزرو کرنا شروع کیا. اس کو کچھ چیزیں نظر آئیں، اس نے نظریہ بنایا، تھیوری بنائی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. پھر اس نظریے، اس تھیوری کی بنیاد پہ اس نے مزید ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے. ان ایکسپیریمنٹس کے ریزلٹس کو آبزرو کیا اور اس کو پھر ٹیلی کیا، کمپیئر کیا اپنے تھیوری کے ساتھ. اگر وہ میچ کر گئی تو اس کو اطمینان ہوا کہ ہاں میری تھیوری صحیح ہے. جب وہ میچ نہیں کی تو پھر اس نے اپنی تھیوری کو ایڈجسٹ کیا اور پھر دوبارہ ایکسپیریمنٹ کیے اور پھر آبزرویشن کی، اور پھر اس حساب سے یہ پروسیس مستقل ایک جاری رہتا ہے جو سائنٹیفک پروسیس کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نئی نئی چیزیں دریافت کرتا ہے. جتنی بھی ماڈرن ایکسپیریمنٹل سائنسز ہیں ان ساروں کی بنیاد جو ہے وہ یہ 3 چیزوں کا ایک لوپ ہے، ایک دائرہ ہے کہ آبزرو کرنا، مشاہدہ کرنا. نمبر 2، تھیوری بنانا اس کو سمجھنے کے لیے جس چیز کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. اور پھر نمبر 3، ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کرنا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری تھیوری، ہمارا ماڈل جو ہے وہ کتنا ہمارے ارد گرد کے ماحول کو، کائنات کو کتنا صحیح طرح سے ماڈل کر رہا ہے، ایکسپلین کر پا رہا ہے. اور یہ چیز ایک چلتی رہتی ہے، اور اس سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اس کے علم کو، اپنے علم کو کریکٹ کرتا رہتا ہے. تو بنیادی طور پہ سائنس نام ہے انسان کے علم کا، جو وہ حاصل کرتا ہے کائنات کو سمجھ کے. تو یہ علم بنیادی طور پہ ناقص ہے، ڈیفیکٹو ہے. انسان غلطی کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ سے اپنی تھیوری کو اور نظریے کو ٹھیک کرتا ہے، اور پھر دوبارہ ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، اور پھر یہ چیز چلتی رہتی ہے. تو نسل در نسل جو ہے وہ سائنٹسٹ آتے رہتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں، وہ اس میں پچھلے والوں کو کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں، نئی تھیوریز بناتے رہتے ہیں. اینڈ دس از ہاؤ سائنٹیفک پروگریس از میڈ، رائٹ. تو پچھلے والوں کی تو دو ماڈرن سائنسز کی دو خاص بنیادی صفات ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں. نمبر 1، نئی نئی چیزیں دریافت کرنا جو پہلے والوں کو معلوم نہیں تھیں، کیونکہ وہ نیا تجربہ کرے گا. ہر تجربے سے اور ہر تھیوری سے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا، تو آگے آنے والوں کو پچھلے آنے والوں کے مقابلے میں زیادہ علم حاصل ہوگا. جیسے ہم جب آج اس دنیا میں رہ رہے ہیں، آج جس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہمیں 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے والوں لوگوں سے کائنات کے بارے میں زیادہ معلوم ہے. ہم نے زیادہ ایجادیں کر لی ہیں، زیادہ چیزیں بنا لی ہیں. تو ایک کیریکٹرسٹک ماڈرن سائنسز کی کیا ہے کہ نئی نئی چیزیں دریافت کرنا، معلومات میں اضافہ ہوگا. دوسری کیریکٹرسٹک کیا ہے کہ پیچھے والوں کی غلطیوں کو نکالنا اور ان کو ٹھیک کرنا، ان کو غلط ثابت کرنا. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر ماڈرن سائنسز، جو اسٹیپنگ سٹونز ہیں جس کے اوپر چل کے ماڈرن سائنسز اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی ہے. تو جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو اس پروسیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ 2 نقطہ نظر پہ چل رہے ہوتے ہیں. اب آ جائیں اسلامک سائنسز. ہم اسلامک سائنسز کیسے کام کرتی ہیں؟ اسلامک سائنسز مراد وہ علوم جو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور ہمیں ملے. تو ماڈرن سائنسز انسانی علم ہے، اسلامک سائنسز اللہ پاک کا علم ہے. ٹھیک ہے. انسانی علوم ناقص ہیں، ڈیفیکٹو ہیں، غلط ہوتے ہیں. وہ اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرتا رہتا ہے، ہر تھوڑے دیر بعد اپنے آپ کو غلط ثابت کرتا ہے، اور پھر اپنے اصلاح کرتا ہے، اور پھر نئی چیزیں سیکھتا ہے. اللہ پاک
کا اللہ پاک کامل ہیں، اللہ پاک کا علم کامل ہے، اللہ پاک کی ذات کامل ہے، علم کامل ہے، اس میں نقص نہیں ہے، ڈیفیکٹ نہیں ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. جو چیز اللہ نے بتائی وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے. ہر چیز جاننے والے اللہ پاک کی ذات ہے. تو اللہ نے جو علم اتارا اسلام کے نام پہ، جو چیز آئی وہ اسلامک سائنسز اور اسلامی علوم ہیں، وہ پرفیکٹ ہیں. there is no deficiency, there is no defect in there, there is no room for improvement there. ٹھیک ہے، تو وہ چیز چلی آ رہی ہے. تو یہ دو ایک فرق آ گیا. انسانی علوم ناقص ہیں اور وہ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو ہر آنے والا پچھلے آنے والوں سے زیادہ علم کا حامل ہوتا ہے. اسلامک سائنسز ڈے ون سے جو نازل ہوئی اور جو دی گئیں وہ پرفیکٹ دی گئی ہیں. تو جو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے ہیں. سائنس، ماڈرن سائنسز کا ذریعہ علم حاصل کرنے کا تجربات ہے، مشاہدات و تجربات ہیں. اسلامک سائنسز کا ذریعہ اللہ کی وحی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، کامل اتری، پوری اتری. تو سب سے زیادہ علم والے شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں ایکسپیریمنٹس کی گنجائش نہیں ہے، اس میں تجربوں کی گنجائش نہیں ہے، مشاہدوں کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ کامل وہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا کوئی شخص نہیں ہوگا، کہ جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. وہاں سے پھر یہ چیز منتقل ہونی شروع ہوئی. تو جیسے جیسے دوری ہوتی چلی جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس علم میں کمی ہوتی چلی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈرن سائنسز کے برخلاف، جیسے ماڈرن سائنسز کے اندر ہر آنے والا دور، ہر آنے والا شخص پچھلے والوں سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، دین کے اندر اس کا الٹا ہوگا. ہر آنے والا پچھلے والوں سے کم علم والا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دوری ہوتی چلی جائے گی اتنا علم کا لیول، اس کی سطح کم ہوتی چلی جائے گی. لہٰذا یہاں ایک بنیادی فرق آ گیا کہ دین کا علم کامل ہے، پچھلے والے اگلے والوں سے زیادہ صحیح ہیں، زیادہ علم والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ وحی سے زیادہ قریب تھے، زمانہ وحی سے زیادہ قریب تھے. ٹھیک ہے، اور پچھلے والوں کو غلط صحیح سمجھ کے اور پچھلے والوں پہ اعتماد کر کے اگلے والے جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ماڈرن سائنسز کے اندر پچھلے والوں کو غلط سمجھ کے ترقی ہوتی ہے اور غلط ثابت کر کے ترقی ہوتی ہے اور نئی نئی چیز دریافت کر کے ترقی ہوتی ہے. اسلامک سائنسز کے اندر پچھلے والوں پہ اعتماد کر کے کہ وہ زیادہ صحیح تھے ہم سے، کیونکہ وہ وحی کے زیادہ قریب تھے، اور اس پہ چل کے کامیابی حاصل ہوتی ہے. اور یہ کہ ہر نئی چیز گمراہی بن جائے گی، کیونکہ اسلامی سائنسز کے نام پہ جو چیزیں اتارنی تھیں وہ اللہ نے ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتار دیں. اب اگر کوئی چیز نئی دریافت کرتا ہے اور ایک شخص کہتا ہے میں نے نئی چیز دریافت کی اسلام کے اندر جو آج سے پہلے کبھی کسی نے دریافت نہیں کی، تو وہ لازماً گمراہی کا باعث گمراہ شخص ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو چیزیں اترنی تھیں سب اتر گئیں اب، اور اس کے بعد لوگوں کو وہ چیزیں منتقل ہوتی چلی گئیں. تو کوئی نئی چیز بات کر رہا ہے تو اسے بدعت کہا جاتا ہے. یہ دین کے اندر نیگیٹو ہوتا ہے. اسلامک ماڈرن سائنسز کے اندر جب آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، جتنا زیادہ آپ ایک نئی چیز ثابت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو سراہا جائے گا، آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا. جتنا آپ کسی کو غلط ثابت کریں گے بڑے سے بڑے آدمی کو، اتنا آپ کو زیادہ انعام ملتا جائے گا، آپ نوبل پرائز مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہے ہیں اور کہہ دیں کہ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، میں تو پچھلے والوں کے کاموں کو ریپروڈیوس کر دیا، تو آپ کی تھیسس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. آپ سے کہا جائے گا آپ نے پلیجرزم کیا، آپ نے نقل کی ہے اور آپ نے کچھ کام نہیں کیا، تو آپ کا کام کسی قابل نہیں ہے، آپ نے تو پچھلے والوں کی نقل کر دی. دین کے اندر، اسلامک سائنسز کے اندر، دین کے اندر بالکل الٹی بات ہوتی ہے. کوئی آدمی کہے گا میں نے بالکل نیا کام کیا ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، تو کہا جائے گا تم بدعتی ہو. تم نے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رہی ہے پھر صحابہ کو منتقل ہوئی، تابعین کو منتقل ہوئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کو نہیں پتا، تمہیں پتہ چل گئی. اس کا مطلب تم نے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے، تم گمراہ آدمی ہو، اور اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا جائے گا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. یا یہ کہے کہ میں بڑے سے بڑے پیچھے آدمی کو میں نے غلط ثابت کر دیا، تو اس سے کہا جائے گا کہ اس کا امکان جو ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے کہ ہر پچھلا دور جو ہے وہ زیادہ علم والا دور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زیادہ قریب تھا. اور اس زمانے میں اگر صحابہ تابعین سے زیادہ علم والے تھے، تابعین تابعین سے زیادہ علم والے تھے، تو اگر صحابہ میں سے کسی نے کوئی غلطی کی تو اسے صحابہ ہی ٹھیک کرنے والے ہوں گے. تابعین میں سے کسی نے غلطی کی تو تابعین ہی ٹھیک کرنے والے ہوں گے. تو
یہ بنیادی فرق ہے. تو جب لوگ ماڈرن سائنسز سے آتے ہیں دین کی طرف، انجینئرز، ڈاکٹر، آج کل تو بھرمار لگی ہوئی ہے نا، یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ہر ایک ڈاکٹر اور انجینئر اور فلاں وہ آئے گا اور اسلامی موضوعات پہ باتیں کرے گا، تفسیر بیان کر رہا ہوگا، مسائل بیان کر رہا ہوگا، اور چاہے اس نے کچھ بھی نہ کہیں سے پڑھا ہو، اور عام طور سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، سیلف اسٹڈیڈ ہوتے ہیں، خالی پراپر ایکریڈیٹڈ اوتھینٹک انسٹیٹیوٹ سے، کسی ادارے سے، کسی اساتذہ سے نہیں پڑھے ہوئے ہوتے. تو وہ بیچارے جب آتے ہیں تو وہ وہی فکر لے کر آتے ہیں، وہی سوچ لے کے آتے ہیں جو ماڈرن سائنسز کی سوچ ہے. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے مجھے کوئی نیا کام کر کے دکھانا ہے، جب تک میں نیا کام کر کے نہیں دکھاؤں گا اس کا میں نے کچھ کیا ہی نہیں. ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا کہ اسلامک سائنسز کا یہ مزاج نہیں ہے، اس کے اندر تو یہ گناہ ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی، گمراہی ہو جائے گی. ہمیں تو پیچھے والوں ہی کے علوم کو لے کے چلنا ہے، اسی کو ثابت کرنا ہے. اور دوسری چیز وہ یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار میں جتنا پیچھے والوں کو غلط ثابت کروں گا اتنا میں زیادہ بڑا اسکالر بن جاؤں گا، جو کہ بالکل غلط ہے. جو ماڈرن سائنسز میں تو ٹھیک ہوتی ہے بات یہ، لیکن اسلامک سائنس میں گمراہی کی طرف جاتی ہے. پیچھے والوں پہ زیادہ اعتماد ہوتا ہے، پیچھے والوں کی تحقیق، پیچھے والوں کا علم زیادہ ہے ہم سے. تو لہٰذا آپ کو انجینئر، ڈاکٹر یوٹیوب کے اوپر یہ بہت نظر آئے گا، سب غلط ہے، سارے علماء غلط، علماء کو برا بھلا کہتے ہوئے آ رہے ہوں گے، قرآن کو، اسلاف کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو ریجیکٹ کرتے آ رہے ہوں گے، جو میں نے کیا وہ زیادہ صحیح ہے. ایسا ہر شخص یہ سوچ، یہ طریقہ گمراہی ہے اسلامک سائنسز کے اندر. یہ فرق سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. تو ہمیں، آپ کہیں گے کہ آپ کے نام کے آگے بھی تو ڈاکٹر لگائے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، تو یہ سیکھنا پڑتا ہے. ہر ایک کو ویلکم ہے، ہر ایک آ کے اسلامک علوم سیکھ سکتا ہے اور اسکالر بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مستند اساتذہ کے ساتھ سیکھے. ہر ایک چیز کا استاد ہوتا ہے، ہر ادارے ہوتے ہیں، ان کے آگے آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، ان کے آگے جھکنا پڑتا ہے، اساتذہ کی بات مان کے چلنی پڑتی ہے، اپنی اصلاح کرانی پڑتی ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں. ہم نے جوتیاں سیدھی کی ہیں علماء کی، ہم نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا ہے، ایک عرصے تک اپنی اصلاح کرائی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے. ایک عرصے تک علوم سیکھیں، ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، طالب علم ہیں، اپنی سوچ کو ٹھیک کرانا پڑتا ہے، ورنہ سراسر گمراہی کا سبب بنتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں اگر ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اس وقت یوٹیوب پہ الٹی سیدھی باتیں اور بھرمار ہوئی ہوئی ہے، اور انجینئر، ڈاکٹر، ہر طرح کے جو سب کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بیچارے جس جگہ سے آئے ہیں، جس شعبے سے آئے ہیں، اس شعبے کا مزاج یہی ہے. انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کروائی، انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں، کتابیں اٹھائیں، پڑھنی شروع کر دی اور سمجھنے لگے کہ جس طرح ہم نے فزکس، کیمسٹری اور میتھس پڑھی ہے اور ہم اس میں پڑھ کے کتابیں کھول کے پڑھ سکتے ہیں، ویسے ہی ہم ادھر بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ بیچارے یہ بھول گئے کہ ہر چیز کا استاد ہوتا ہے، ہر علم اپنے استاد سے حاصل کیا جاتا ہے، ہر ادارے، ایکریڈیٹڈ اوتھینٹک ادارے سے چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ بول سکے. تو آپ ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، اسلام میں آپ اسلامک اسکالر بننا چاہ رہے ہیں، ویلکم، آئیں ضرور. لیکن اللہ کے واسطے ایسے کتابیں اٹھا کے خود سے شروع ہو جائیں، کیونکہ آپ نے انجینئرنگ کی ڈگری ایسے خود سے اٹھا کے نہیں لی، آپ نے کسی اوتھینٹک ادارے میں ایڈمیشن لیا جس کی ڈگری مانی جاتی ہے، وہاں آپ نے کئی سال رگڑے کھائے، اساتذہ سے سیکھا ہے. میڈیکل ڈاکٹر تھے تو کئی سال رگڑے کھائے، اور بڑے بڑے ڈاکٹر سے آپ نے شاگرد بن کے، طالب علم بن کے سیکھا ہے. تو آپ اس قابل ہوئے کہ کسی علاج کر سکیں، یا انجینئرنگ کر سکیں، یا وکیل ہیں تو لائر، وکالت کر سکیں. تو اللہ کے واسطے اللہ کا دین اتنا یتیم بن گیا کہ چھوٹے سے چھوٹی چیز کے لیے ڈپلومہ اور ڈگری مل رہی ہوتی ہے، اس کے بغیر اس کا معنی نہیں جاتا. دین میں جو دل چاہے کتابیں اٹھائے اور شروع ہو جائے اور اپنا بولنا شروع کر دے، تو ہرگز نہیں. تو آپ کو اگر بننا ہے ضرور آئیں، سب کے لیے اللہ کا دین، لیکن آپ وقت لگائیں، سال لگائیں، علماء سے، اساتذہ سے آپ علم حاصل کریں، مستند اداروں سے علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد آپ اپنے چینل کھولیں، پھر آپ لوگوں کو آپ درس دیں. اب کوئی منع نہیں کرے، کون منع کرے گا آپ کو؟ تو یہ گزارش پھر جو سننے والے ہیں، جو سبسکرائبرز اور جو فالوورز ہوتے ہیں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ بھائی ہر ایرے کو اس طرح سے آپ نہ شروع ہو جائیں، اس لیے کہ جو دین کا علم ہے یہ اوتھینٹک ذرائع سے آنا چاہیے. تو اس کو دیکھ کے بہت محتاط ہو کے، اگر آپ نے دنیا کی کسی چیز میں کوئی غلطی کر دی تو آپ کی ذرا سے دنیا کا نقصان ہوگا،
لیکن اگر آپ نے دین میں غلطی کر دی تو آپ کے دنیا کا بھی نقصان، آپ کے آخرت کا بھی نقصان، اور یہ نقصان عظیم ہے جس کی تلافی ہو نہیں سکتی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمر کی توفیق عطا فرمائے۔